السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں وائی وائی ایس کی طرف سے مخاطب ہوں اور آج آپ کو کلاس نہم اور دہم کی 9ویں اور 10ویں جماعت کی اسلامیات کا حصہ احادیث پڑھاؤں گا۔ حصہ احادیث میں ہمارے پاس فرسٹ ٹرم میں 1 سے 10 تک احادیث ہیں، لیکن ان میں 1 سے 10 تک کی احادیث ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کا میں آپ کے سامنے مختصر سا تعارف پیش کروں گا اور ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال، اقوال یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے ان کو اقوال کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام کے کرنے سے منع فرمایا، ان کو اقوال کہا جاتا ہے۔ افعال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام خود فرمائے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا، ان کاموں کو افعال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، ان دونوں کو ہی حدیث کہا جاتا ہے۔ احادیث جمع ہے حدیث کی۔ حدیث کے علاوہ ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے جسے سنت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ہم حدیث میں ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے حدیث کی بنیادی جو اقسام ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ حدیث کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ حدیث کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی ہے حدیث قولی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول مبارک یا حکم کا ذکر کیا گیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، یعنی جس کا تعلق زبان سے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی الفاظ نکلے، اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے حدیث فعلی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فعل یعنی کسی کام کا ذکر کیا گیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے تھے، اس طرح سے بیٹھتے تھے، اس طرح سے سوتے تھے، اس طرح سے کھاتے تھے، پینے کا طریقہ یہ تھا، رہن سہن کا طریقہ یہ تھا، سلام فرمانے کا طریقہ یہ تھا، اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ تیسری ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریری یہ ایک نئی چیز ہے جو مطلب ہمارے لیے جو ہم بہت کم سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کام کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے سے منع بھی نہ فرمایا ہو اور نہ ہی اس کام کا حکم دیا ہو۔ تو مطلب خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہو، یہ بھی نہ فرمایا ہو کہ یہ کام اچھا ہے کرتے رہو، اور یہ بھی نہ فرمایا ہو کہ یہ کام برا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی خاموشی کو سمجھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے کرنے پر منع نہیں فرما رہے، یعنی اس کام میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ پیچھے سنت کا لفظ گزرا تھا، یعنی حدیث کو سنت بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہا جاتا ہے۔ حدیث جو خاص ہے، حدیث جو لفظ عربی کا ہے، اس کا مطلب ہے جو چیز جو بات زبان سے نکلے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات نکلی اسے اقوال، اسے حدیث کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کو سنت کہتے ہیں، طریقے کو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ طریقہ مطلب افعال، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ ہے، پینے کا طریقہ ہے، رہن سہن کا طریقہ ہے، اس سب کو سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات حدیث اور سنت ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث اور سنت کبھی کبھار ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے
اس کے ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرنے میں۔ آگے ہم چلتے ہیں، سب سے پہلی حدیث کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، توجہ کیجیے گا تاکہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو جائے۔ افضل الاعمال، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء الاستغفار۔ ٹھیک ہے، میں پھر پڑھتا ہوں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، دنیا میں ہم بہت سارے اعمال عبادت کے زمرے میں کرتے ہیں، بہت سارے اعمال، بہت ساری تسبیحات ہم سے، بہت سارے ذکر و اذکار ہم عبادت کے زمرے میں کرتے ہیں۔ ان میں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل فرما دیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ افضل الدعاء الاستغفار، اور جو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا، یعنی کہ جو ہمارے حق میں جو سب سے بہتر دعا ہے، سب سے مفید اور سب سے فائدہ مند جو دعا ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ ہم ہر وقت استغفر اللہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی معافی، توبہ مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت ہماری فرما دیں گے، بخش دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الاستغفار۔ جو حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ان احادیث کو یاد کریں، ان احادیث کو عمل میں لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ بہت مفید اور کامل ترین ہے۔ مطلب یہ کافی ہے، اس کے بعد کسی ایسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ انسان اس کو کرے، اس کو اپنائے اور کامیاب ہو جائے۔ کسی ایسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضامن باتیں ہیں جو آپ سے طلباء و طالبات سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس حدیث کی اب تھوڑی سی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک دفعہ اور ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا الاستغفار یعنی استغفر اللہ ہے، توبہ کرنا ہے، تائب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ملا کے پڑھیں گے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ تم صرف استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے، صرف بخشیں گے ہی نہیں بلکہ اور کیا دیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے۔ بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ بارش ہوگی تو کھیتوں کو، فصلوں کو، ہمارے چوپایوں کو، جانوروں کو پانی ملے گا، انسانوں کو بھی پانی ملے گا، تو اس سے قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ پانی نہیں تھا، فصلیں جل گئیں، اور جو ہے وہ چوپائے مر رہے ہیں، فلاں آبادی ہے اس میں پانی کا اتنا مسئلہ ہے، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، تو عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا استغفار کرو تو میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ صحیح ہے، آگے آیت میں اور بھی استغفار کے فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن ہم حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنا کہ یا اللہ ہم سے بہت گناہ ہوئے، ہمیں معاف فرما دے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ افضل دعا قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ایک خدا ماننا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ ماننا، اللہ رب العزت سے مانگنا اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، یہ توحید ہے۔ اگر ہم کسی کو ساتھ میں شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں، تو اللہ رب العزت کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔
آگے چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، انتہائی اہم، انتہائی حساس پہلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب، علم حاصل کرنا فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ اس کو ہم جب صحیح ترجمے میں لائیں گے، علم کی طلب ہر مسلمان، بریکٹ میں آئے گا مرد و عورت، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، ان کے لیے علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا فرض ہے۔ فرض، اچھا کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا ہمیں پورا کا پورا ہر چیز کا علم ہو؟ اگر نہیں ہوگا تو آپ کو تو پتہ ہے اگر فرض ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ اگر فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے انسان کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، جس سے انسان کو جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے، آیا میں یہ کام کر رہا ہوں اس کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں، اس سے اسلام نے منع کیا ہے یا نہیں، اس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے یا نہیں۔ اور اس کی میں بہترین ایک وضاحت یوں کرتا ہوں کہ انسان جس فیلڈ کا ہو اس کو اس فیلڈ کے حوالے سے اسلام کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تاجر ہے، ایک بندہ بزنس مین ہے، اب اس کا جس چیز کا بزنس ہے، اس کی جس چیز کی تجارت ہے، اس کے حوالے سے سب سے پہلے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں اس کی کوئی مثال کے طور پہ شراب کی تجارت تو نہیں ہو رہی، وہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر وہ حرام ہے تو اس کو یہ بات، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو فیلڈ کے بندے کو اپنی فیلڈ کے تمام باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو پیسے کی لین دین اس طرح سے کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص جیولرز ہے، سونے کا کاروبار کرتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیش میں اگر سونا بیچتا ہوں تو جائز ہے یا نہیں، اگر میں چیک پہ بیچتا ہوں تو جائز ہے یا نہیں، اور اگر میں ادھار پہ بیچتا ہوں یا قسطوں پہ بیچتا ہوں تو جائز ہے یا نہیں۔ یہ فیلڈ کے بندے کو اس فیلڈ کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ فرض کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ طلب العلم، علم کی طلب، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، علم انسان کی فطرت کا، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا علم ہے، ٹھیک ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا علم ہے، یہ کیسے؟ یہ اس طرح سے کہ انسان کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا درست ہے، تو بتائیے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ اگر انسان کو معلوم ہی نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے اور وہ اسے کر دے اور وہ کام برا ہو، تو کبھی بھی ایک اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے شعور، علم جو ہے وہ شعور بخشتا ہے قوموں کو، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آگے چلتے ہیں تیسری حدیث کی جانب۔ تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہتر اور بہترین قرار دے دیا۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا یہ سب طلباء و طالبات بہتر ہیں، لیکن ان میں سے بہترین طالب علم یہ ہے، یعنی بہترین کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے ممتاز، ٹھیک ہے۔ سب انسان بہتر ہو سکتے ہیں، بہت سے انسان بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے عمدہ انسان ہے، جو سب سے اچھا انسان ہے، جسے پسند کیا گیا ہے، وہ ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے کلام کو جو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوا ہے، وہ کلام جس نے سیکھا اور دوسروں کو وہ سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے عزیز طلباء و طالبات،
ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک دفعہ قرآن مجید مکمل کر لیا تو بس ختم، میں نے تو پڑھ لیا، میرا تو قرآن مجید مکمل ہو گیا، مجھے ناظرہ پڑھنا آ گیا ہے۔ بھائی ہم دنیا میں کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتے، ہمیں ناظرہ پڑھنا آ گیا ہے تو کیا مطلب ہم قرآن مجید کو لحاف میں لپیٹ کر، غلاف میں لپیٹ کر الماری کے اوپر رکھ دیں گے بس ختم، کہ ہمیں اب پڑھنا آ گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے نہیں پڑھنا؟ نہیں۔ آپ دیکھیے اس کی میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ جب آپ کو فٹ بال کھیلنا آتا ہو، جب آپ کو کرکٹ کھیلنا آتی ہو، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو بار بار کرتے ہیں، ہم اس کام کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم اس کام کو جو ہے وہ صبح فجر کے بعد جاگ رہے ہوتے ہیں، عصر کے بعد جو ہے وہ ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کام سیکھا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس فیلڈ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کو بھی سیکھنے کا یہی پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچپن میں جب ہم نے 8، 7 یا 10 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا تو یہ کلام تو قرآن مجید پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو زبان سے ادا کرنا قرآن مجید پڑھنے کا مقصد ہے تو عزیز طلباء و طالبات ہمیں اس قرآن مجید کو بار بار پڑھ، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا آپ روزانہ 2 پارے پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا آپ روزانہ 3 پارے پڑھیں۔ آپ میں سے جو بچے اور بچیاں، جو طلباء و طالبات حافظہ یا حافظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید کم از کم 2-3 پارے تو دن میں پڑھ لیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر ہم قرآن مجید کو دیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے میں کوئی پھر درمیان میں فاصلہ نہیں رہے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو حافظ اور حافظہ نہیں ہے وہ کوشش کریں روزانہ پہلے تو 1 رکوع پڑھیں، اگر 1 رکوع پڑھنے میں ان کی زبان چل جائے پھر 2 رکوع پڑھیں، پھر 3 رکوع پڑھیں۔ دیکھیں قرآن مجید پڑھتے وقت جس طرح ہم کوئی بھی گیم کھیلتے وقت لذت محسوس کرتے ہیں، جس طرح ہم گیم کھیلتے وقت یہ کوئی بھی کام کرتے وقت لذت محسوس کرتے ہیں، المیہ ہے، افسوس ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھتے وقت وہ لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی، ہمیں قرآن مجید پڑھتے وقت وہ لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی، یہ المیہ ہے، یہ افسوس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے، اس بات کو ہمیں بار بار اس بات کو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں کہ یار اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھتے وقت ہمیں کیوں اتنی جو ہے وہ ہماری کیفیت بدل جاتی ہے کہ ہمیں بالکل ہی کوئی لذت، کوئی ذائقہ اور کوئی فیلنگز ہی نہیں آتی قرآن مجید پڑھتے وقت۔ تو ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، ہمیں اس کلام کو بار بار پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 4، من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ، من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ۔ تیسری دفعہ میں پھر پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کیجئے، من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ، بابا من العافیہ۔ ترجمہ دیکھیے، جس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا، یعنی اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، وہ پریشان نہ ہو، جو درود پڑھنے والا ہے وہ بندہ پریشان نہ ہو، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر رکھیں گے، اس کے لیے اب خیریت ہوگی۔ دیکھیں ہم اگر درود شریف کا ورد کرتے رہیں تو بہت سارے فضول کام کرتے ہیں، ہمیں جیسے ہی وقت ملتا ہے تو ہم فوراً موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل یوز نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے باقی سارے کام چھوڑ دیں، آپ دنیا کا ہر کام کریں جو جائز ہیں، جو اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میرا مذہب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کون سی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میری قومیت پاکستانی ہے اور پاکستان اسلام کی بنیاد پر کلمے کے نام پر بنا تھا، میں مسلمان ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں مسلمان ہوں، میں غیر مسلموں والے کام کیوں کروں، میں اس طرف کیوں جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو انہوں نے کیوں چھوڑا؟
ہمارے لیے چھوڑا۔ 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وہ کس کے لیے تھی؟ وہ میرے لیے تھی، وہ آپ کے لیے تھی، اور وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تھی۔ اگر اس وقت وہ دین کی اشاعت کو کفار مکہ، مشرکین مکہ روک دیتے تو سوچئے دین مجھ تک اور آپ تک کیسے پہنچتا۔ آج ہم جو سوچتے ہیں نا کہ فلاں بندہ فوت ہوگا غیر مسلم، تو ہم جیسے ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ قبر میں یہ ہوگا، جنت جہنم ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوگی، تو آپ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور تو کیجئے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد سارے کام ان والے کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ایک بندہ اسلام قبول نہیں کرتا اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بندہ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے المیے کی بات ہے۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود ہے، جتنا ہم وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، روزانہ مقدار رکھیے، صبح 50 دفعہ، 100 دفعہ، رات 50 دفعہ، 100 دفعہ، اپنی مرضی کے ساتھ جو وقت ملے میسر ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود و سلام بھیجو، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں ہم اگلی حدیث کی طرف۔ اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ میں تیسری دفعہ پھر حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، دہرائیے میرے ساتھ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیں انسان کے مومن ہونے کی، مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، انسان کے ایمان والے ہونے کی ہی نفی فرما دی۔ کیوں؟ کس صورت میں؟ جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو ملائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی چاہت، اس کی دلی آرزو، اس کی تمنا اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا۔ دیکھیں خواہش کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے آیا میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ کام اسلام کی نظر میں صحیح ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے اور ہم مومن ہیں، لیکن اگر وہ کام اسلام کے مطابق صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو ہماری وہ خواہش غلط خواہش ہے، جیسے گناہ کا ارادہ دل میں آئے، جیسے مثال میں نے دی جوا کھیلنے کا ارادہ دل میں آئے، شراب پینے کا ارادہ، یہ کسی بھی برائی، فحاشی یا ریانی والے کام کا ارادہ دل میں آئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چونکہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کام ہم کم کر گزریں گے تو ہم مومن خود کو کہلانے کا حق کھو بیٹھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر جو غیر مسلموں والی وہ تعلیمات جس کی ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے، اس سے وہ تعلیم مراد نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے وہ تعلیم مراد ہے کہ جو اسلام نے باتیں سکھائی ہیں، جو طریقہ مثلا یہ حلال ہے اس کو کر لو، یہ حرام ہے اس کو نہ کرو، ایک کام بتا دیا، اس کے کرنے نہ کرنے میں کوئی نہ گناہ نہ ثواب، یہ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی خواہش کو اسلام پر رکھنا یہ اس وقت کا سب سے بڑا اس وقت کا کیا ہے مسلمانوں کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے۔ اگر مومن ہی رہنا ہے تو اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھو،
اپنی خواہشات کو قابو میں رکھو، ہمیشہ حلال چیز کی طرف جاؤ۔ یاد رکھنا حلال چیز انسان کو بہت جلد نصیب ہو جاتی ہے، اس سے پہلے انسان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان والا ہونے کی نفی ہو جاتی ہے، ایک گناہ کا داغ وہ اپنے نامہ اعمال میں لگا چکا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے سفید کاغذ پر اگر آپ سیاہی کا کوئی داغ لگاتے ہیں، سیاہی بلیک کلر کی سیاہی ڈاٹ اگر لگ جائے تو آپ اس کو کیسے مٹائیں گے؟ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے اثرات باقی رہ جائیں گے۔ اسی طرح مسلمان کا دل ہے، اگر اس پر سیاہی لگ جائے گی، نقطے پڑتے چلے جائیں گے، دل کالا ہوتا چلا جائے گا، تو یاد رکھنا بہت سارے لوگ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس واپس آنے کا موقع نہیں باقی رہتا۔ اسی لیے ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنی خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر لیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب سے، بڑوں کے ساتھ احترام سے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، گھر میں پیار محبت سے رہنا۔ یاد رکھنا یہ جو ہمارا یہ 16 17 18 سال 14 15 16 سال کی جو عمر ہے، یہ ہمارے ذہنی طور پر ہم جذباتی ہوتے ہیں، اس میں نہ والد کا احترام رہتا ہے نہ والدہ کا احترام رہتا ہے۔ یہ وہی ماں باپ ہے کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، جب ہم کچھ بھی کھانے پینے کے قابل نہیں تھے، ہمیں اور کچھ کرنا نہیں آتا تھا، صرف ایک رونا آتا تھا، تو اس وقت انہوں نے ہمیں پالا پوسا اور بڑا کیا۔ ہم روتے تھے، ہماری ماں سمجھ جاتی تھی ابھی بچے کو پیاس لگی ہے، ابھی اس کو بھوک لگی ہے، ابھی اس کو کوئی تکلیف ہے، درد ہے۔ تو اب جب ہم بڑے ہو رہے ہیں اور ہم انہی ماں باپ کے سامنے اکڑنے لگ جائیں، وجہ کیا ہے؟ غیر مسلموں کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، غیر مسلموں کے طور و اطوار کو دیکھتے ہوئے، ان کی اخلاق و عادات کو دیکھتے ہوئے، تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے بہت ہی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو پس پش ڈال کے اپنے ماتھے پر کلمے کا لیبل لے کر، یہ اسلام کا نام اپنے ماتھے پر سینے پر چسپاں کر کے لگا کے ہم گھومتے رہیں کہ ہیں تو مسلم، لیکن ہمارے جی میں جو آتا ہے ہم کرتے ہیں۔ آج کل ایک جملہ بڑا عام ہے کہ میں اب بڑا ہوں، میری مرضی کیوں چلے گی؟ مرضی اسلام کی چلے گی۔ جو کام صحیح ہے وہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، جو کام غلط ہے وہ کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری 5 حدیثیں یہاں مکمل ہو گئی ہیں، ان 5 حدیثوں کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں۔ حدیث پڑھنے کا مقصد یاد کر کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی اسلامیات پڑھاتا ہوں کہ ہمارا پڑھنا اور یاد کرنا اور پیپر پاس کر کے آگے بڑھ جانا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے خود میں چینجنگ لانا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے آپ میں کچھ تبدیلی محسوس کرنا، اپنے آپ کو ایک اچھا اور کامل انسان بنانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھا اور کامل انسان بنا دے۔ انشاءاللہ باقی کی جو 5 احادیث ہیں وہ کل ہوں گی۔ اس سے پہلے میں کچھ ہوم ٹاسک آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہوم ٹاسک صرف مختصر جوابات کے سوالات کی صورت میں آج آپ کو جا رہے ہیں، کل انشاءاللہ ان میں مزید ایڈیشن ہوگا۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ڈیش ہے، کیا ہے؟ ذہن سے سوچیں، لا الہ الا اللہ۔ حدیث مبارکہ میں بہترین دعا ڈیش کو قرار دیا گیا ہے۔ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ استغفر اللہ۔ علم کی طلب ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے، سنت واجب مستحب نہیں ہے۔ فی الحال تو یہ آپ کو ایک آپشن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ یاد کر لیں، لیکن جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا، جب آپ کے پیپر ہوں گے، جب بھی بورڈ میں بھی پیپر ہوں گے، تو یہاں پر آپ کے 3-4 آپشنز ہوں گے، تو آپ کو جب صحیح آپشن یاد ہوگا تو باقی غلط کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے ڈیش سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ ڈیش مطلب قرآن مجید سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈیش کا ایک دروازہ کھول دیا۔ کس چیز کا ایک دروازہ کھول دیا؟ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ عافیت کا مطلب میں نے بتایا تھا، خیریت کا مطلب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی برائی نہیں لائیں گے۔ ایک برائی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اچھائی کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ڈیش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ یہاں پر کیا آئے گا؟ اس کی ڈیش یعنی اس کی خواہش، اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے
جو میں لایا ہوں، جن کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے، ان احادیث کو بھی یاد کرنا ہے، ان کے ترجمے کو بھی یاد کرنا ہے، اور ان MCQs کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔